رمضان کی پہلی صبح۔ مدینہ کی ہوا میں ہلکی ٹھنڈک اور خوشبو تھی۔ مسجد نبوی کی گمتی فضا میں فجر کی اذان کی مدھر آواز پھیل رہی تھی۔ لوگ اپنی نماز کی نیت لے کر مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بچوں کی ہنسی، سفید ربائی پہن کر چلتی مہلائیں اور بازار میں ہلکی ہلچل، سب کچھ رمضان کی سادگی اور برکت کو درشا رہا تھا۔ لیکن پرانے محلے کے ایک چھوٹے سے گھر میں حاجی سلیم بیٹھ کر خود سے لڑ رہے تھے۔ 65 سال کے اس بزرگ نے 3 دن سے بنا کھائے پیے روزہ رکھا تھا۔ ان کی طاقت جواب دے رہی تھی۔ حمیدہ، ان کی بیوی، تھکان اور چنتا سے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ بیٹیاں مریم اور سارا اپنے سر کو ہاتھوں میں دبا کر بیٹھی تھیں۔ بھوک سے ان کے ننھے چہرے جھریوں بھرے اور پیلے دکھ رہے تھے۔ حاجی سلیم اپنے ہاتھ جوڑ کر فکر میں بولے، اللہ نے جو لکھا ہے وہی ملے گا، صبر کرنا ہی سب سے بڑا انعام ہے۔ سورج تیز ہو چکا تھا۔ حاجی سلیم بازار کی اور چلے۔ بازار میں ہر دکان پر لوگوں کی ہلچل، دکانداروں کی آواز، ہلکی گرمی میں تپتی سڑک، ہر جگہ کٹھنائی تھی۔ حاجی سلیم نے کئی دکانداروں سے کام مانگنے کی کوشش کی، مگر سب نے منع کر دیا۔ ایک جگہ سے انہوں نے چائے اور کھانے کا چھوٹا پیکٹ مانگا، لیکن دکاندار نے کہہ دیا، بھائی صاحب، ہمیں بھی آج سحری میں پیسے چاہیے۔ تھک کر حاجی سلیم بازار سے باہر ایک سنسان راستے پر چلے گئے۔ ان کی پیٹھ میں درد، ہاتھ پیر سن اور بھوک اتنی کہ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئے اور ہاتھ سے مٹی کھودنے لگے، جیسے کسی انجان راہ کی تلاش میں۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ کسی نرم چیز سے ٹکرایا، انہوں نے دیکھا ایک چمڑے کی تھیلی۔ تھیلی میں 800 سونے کے سکے تھے۔ حاجی سلیم کی آنکھوں میں چمک آئی۔ دل نے کہا، اب میری بچیاں بھوکھی نہیں رہیں گی۔ لیکن اگلے ہی پل حاجی سلیم کے بھیتر ایمان کی آواز گونج اٹھی، یہ میرا نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ حاجی سلیم نے من ہی من ٹھان لیا کہ چاہے بھوک سے جان چلی جائے، حرام نہیں لیں گے۔ گھر لوٹتے ہی حمیدہ نے پوچھا، سلیم، کچھ لائے؟ حاجی سلیم نے دھیرے سے کہا، نہیں۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی گھبراہٹ تھی۔ آخرکار انہوں نے ساری سچائی بتائی۔ حمیدہ نے کہا، بس تھوڑے سے سکے لے آئیے، بعد میں لوٹا دیں گے۔ لیکن حاجی سلیم نے دृڑھتا سے کہا، نہیں، اللہ نے عمر بھر حرام سے بچایا ہے، آخری سانسوں میں دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اس رات بچوں نے ماں کی گود میں سر رکھ کر چپ چاپ سونا پسند کیا۔ بھوک کے باوجود گھر میں سچائی اور ایمان کی روشنی تھی۔ اگلے دن حاجی سلیم مسجد گئے۔ وہاں شامی ویاپاری عمر بن حارث گھوشنا کر رہے تھے، میری تھیلی گم ہو گئی ہے، جس میں 800 سونے کے سکے ہیں، جو لوٹائے گا اللہ اسے بڑا انعام دے گا۔ حاجی سلیم نے انعام لینے سے منع کیا۔ انہوں نے کہا، میرا ایمان اور سچائی ہی انعام ہے۔ یہ سب دیکھ کر عبد الرحمن، ایک نیک دل ویاپاری بھی موجود تھا۔ اس نے سوچا، یہ آدمی سچ میں صبر اور ایمان کا پکا ہے۔ صبر کا پھل۔ تیسرے دن حاجی سلیم نے خود عمر کو اپنے گھر بلایا اور تھیلی ان کے سامنے رکھ دی۔ سکے گنے گئے، پورے 800۔ عمر کچھ قدم چل کر لوٹ آیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، میرے والد نے وصیت کی تھی، جو سب سے غریب اور سب سے صبر کرنے والا ملے اسے یہ مال دے دینا۔ پھر اس نے پوری تھیلی حاجی سلیم کو سونپ دی۔ آخر کار حاجی سلیم سجدے میں گر پڑے، روتے ہوئے بولے، اے اللہ، تو نے ثابت کر دیا، صبر کبھی ویرتھ نہیں جاتا۔ اس رات ان کے گھر میں پہلی بار سمپورن افطار ہوا۔ اگلے دن حاجی سلیم ضرورت مندوں کی مدد کرنے نکل پڑے۔ اس کہانی سے ہمیں ملتا ہے پیغام، صبر کی طاقت، ایمانداری اور امانت داری، اللہ پر پورا بھروسہ۔ کبھی بھی کٹھنائیاں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں، سچائی اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیے، شاید کسی کا یقین مضبوط ہو جائے۔ ایسی ہی دل کو سکون دینے والی دین کی باتیں پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ آپ کو اجر دے۔